علم التعلیم میٹرک کوڈ نمبر 215 یونٹ 1-12 یونٹ نمبر 8 تعلم تحریر ایس ایم شاہد نظر ثانی ڈاکٹر ذوالکیف احمد اور افشاں ہما تعارف صفحہ نمبر 237 مدرسہ ایسی جگہ ہے جہاں مختلف قسم کے تجربات اس لیے فراہم کیے جاتے ہیں کہ بچوں میں مناسب تبدیلیاں لائی جا سکیں۔ استاد کا کام ہے کہ وہ بچوں میں آمادگی اور دلچسپی پیدا کرے، ان کی رہنمائی کرے تاکہ مدرسے کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ آسان کام نہیں کیونکہ ہر بچہ انفرادی حیثیت سے اثرات قبول کرتا ہے۔ ان تجربات سے رونما ہونے والی تبدیلیوں کو تعلم کا نام دیا جاتا ہے۔ اس یونٹ میں تعلم کی ماہیت اور تعلم پر اثر انداز ہونے والے عوامل کا مطالعہ کیا گیا ہے تاکہ ایک استاد طلباء کے انفرادی اختلافات کی روشنی میں تعلم کے عمل کو مزید مؤثر بنا سکے۔ مقاصد: اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ تعلم کی خصوصیات پر گفتگو کر سکیں، تعلم پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی روشنی میں تعلم کے عمل کو دیرپا اور پائیدار بنا سکیں، بچوں میں سیکھنے کے لیے دلچسپی، آمادگی اور تحریک پیدا کر سکیں، انفرادی اختلافات کے مطالعے کے طریقے اپنا کر مؤثر تدریسی تدابیر کر سکیں۔ فہرست مضامین: تعارف مقاصد نمبر 1 تعلیم کی ماہیت، تعلیم کا مفہوم و تعریف، تعلم کی خصوصیات، اہم نکات، خود آزمائی نمبر 1۔ نمبر 2 تعلم پر اثر انداز ہونے والے عوامل، نشو و نما کے مدارج، مدح و مذمت، معیار آرزو، دلچسپی، توجہ، جذبات، ذہانت، مشق، رویہ، تحریک۔ صفحہ نمبر 239 تھکان و بوریت، خاندان اور تمدن، اہم نکات، خود آزمائی نمبر 2۔ نمبر 3 تعلم اور انفرادی اختلافات، انفرادی اختلافات اور عمل تدریس، انفرادی اختلافات اور مدرسہ، اہم نکات، خود آزمائی نمبر 3۔ صفحہ نمبر 240 تعلم کی ماہیت، تہذیبی اور ثقافتی اقدار کے تحت انسانیت کے اور ماحول سے مطابقت حاصل کرنے کا نام زندگی ہے۔ طبقی زندگی کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی قابلیت ہمارا سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ ہے۔ تعلم یعنی وہ عمل جس کے ذریعے ہم ایسا کرتے ہیں، اس یونٹ کا موضوع ہے۔ تعلم کی اہمیت واضح کرنے سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہوگا کہ تعلم سے اکثر لوگ تحصیل علم مراد لیتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے کیونکہ اس سے تعلم کا مفہوم محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ علم نفسیات میں یہ اصطلاح وسیع معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اس میں صرف علم حاصل کرنا ہی شامل نہیں بلکہ ہر قسم کی جسمانی اور ذہنی فعالیتیں جو کہ انسان عادات کے طور پر سیکھتا ہے اس میں شامل ہیں۔ لہٰذا تعلیمی نفسیات کی روشنی میں تعلم کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے: تعلم سے مراد کردار میں تبدیلی اور ان حالات کے مقابلے کے لیے استعداد اور مہارت پیدا کرنا ہے جو ہمارے لیے نئے ہوں اور جن کے لیے ہم فطری طور پر تیار نہ ہوں۔ نئے حالات میں نئے رد عمل کا اظہار کرنا اور تجربے کی روشنی میں پرانے رد عمل میں ترمیم کرنا تعلم کہلاتا ہے۔ 1.1 تعلم کا مفہوم و تعریف، تعلم کو زیادہ تر کردار کے تغیر کا نام دیا جا سکتا ہے۔ کسی لفظ کو بولنے سے پہلے بچہ صرف بڑبڑاتا ہے۔ جب وہ الفاظ کا استعمال سیکھ لیتا ہے تو اس کے بڑبڑانے کے فعل میں تغیر پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ جملے کا استعمال سیکھ لیتا ہے تو اس کی لسانی اہلیت میں اور زیادہ روانی پیدا ہو جاتی ہے۔ لکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کی حرکت میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جب کوئی شخص ٹائپ کرنا سیکھتا ہے تو یہ بھی کردار کی ترمیم ہی ہوتی ہے۔ ٹائپ سیکھنے سے قبل اس کی انگلیاں اتنی تیز رفتاری اور درستی سے حرکت نہیں کر سکتی تھیں۔ گویا تجربات اور تربیت سے انسانی سوچ اور کردار میں جو مختلف نوع تغیرات رونما ہوتے ہیں، وہ تغیرات فرد میں عادت و اطوار۔ صفحہ نمبر 241 مہارت و کمال، علم و ہنر، سمجھ بوجھ، بصیرت اور رجحانات وغیرہ کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اور ان تغیرات کے پیدا ہونے کے عمل کو ہم تعلم کہتے ہیں۔ تعلم نہ صرف تغیر یا تبدیلی کے رونما ہوتا
تعلم نہ صرف تغیر یا تبدیلی کا رونما ہونا ہی ہوتا ہے، بلکہ یہ سیکھے ہوئے مواد کو روزمرہ زندگی میں استعمال کرنے کا بھی نام ہے۔ مثلاً بچے ہی کو لے لیجیے، ابتدا میں اس کی حرکات و سکنات میں کوئی نظم و ضبط نہیں ہوتا، وہ یوں ہی ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے، لیکن زندگی میں پیش قدمی کے ساتھ ساتھ انہی اعضاء سے کھیلتا ہے، جوان ہونے پر ہوائی جہاز چلاتا ہے، آپریشن کے اوزاروں کو استعمال میں لاتا ہے، فنکار بنتا ہے یا دیگر مہارتوں کا اکتساب کرتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں کر ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ وہ سیکھتا ہے، اور سیکھنے کے اسی عمل کو تعلیمی نفسیات کی اصطلاح میں تعلم کہا جاتا ہے۔ سیکھنا صرف انسانی کردار ہی کا خاصہ نہیں، حیوان بھی سیکھتے ہیں۔ آپ بطخ کے بچے کو پانی میں رکھیں، وہ تیرنا شروع کر دے گا۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اس کا جبلی فعل ہے، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار محال ہے کہ ابتدا میں اس جانور کے تیرنے کا انداز بے ڈھنگا اور بھدا ہوتا ہے، اور جوں جوں اسے مشق اور تجربہ ہوتا جاتا ہے، اس کے تیرنے کی حرکات میں عمدگی اور شائستگی آتی چلی جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تعلم ہے، کیونکہ جانور کے اس بچے میں تیرنے کے فن میں روانی اور بے ساختگی تجربے اور تربیت کی وجہ سے ظہور پذیر ہوئی۔ اسی طرح بچہ جب مدرسے میں داخل ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر مڈل پاس کرنے تک اس عمل میں کئی تبدیلیاں آ چکی ہوتی ہیں۔ مدرسہ ان تبدیلیوں کو پیدا کرنے کے لیے خاص ماحول اور تربیت فراہم کرتا ہے۔ ان میں بعض تبدیلیاں وقت کے ساتھ ساتھ رونما ہوتی ہیں، مثلاً قد اور وزن کا بڑھنا وغیرہ، اور بعض تبدیلیاں زندگی میں پیش آنے والے واقعات اور تجربات سے پیدا ہوتی ہیں، مثلاً بچے کا حساب سیکھنا، روانی سے اظہار خیال کرنا، کسی کھیل یا ہنر میں مہارت حاصل کرنا وغیرہ۔ ایسی تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی سکھانے والا ہو، بچے میں سیکھنے کی خواہش اور سیکھنے کے بعد اس کی مشق و تکرار کے بکثرت مواقع ملیں۔ چنانچہ ایسی تبدیلیوں کو جو تجربات کے نتیجے میں رونما ہوں، تعلم کا نام دیا گیا ہے۔ جب فرد کسی محج سے دوچار ہوتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی رد عمل ضرور پیدا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ آگ پر رکھی ہوئی گرم پتیلی کو چھو لیتا ہے، ظاہر ہے اس کا ہاتھ جلے گا، اور تکلیف محسوس کرنے کے فوراً بعد اپنا ہاتھ کھینچ لینا اس کا رد عمل ہوگا۔ صفحہ نمبر 242۔ یہ عمل بچے کا تجربہ ہے، چنانچہ اب جب بھی بچہ چولہے پر رکھی ہوئی کسی چیز کو دیکھے گا، وہ اسے ہاتھ نہیں لگائے گا، کیونکہ پہلے تجربے کے بعد اس کے کردار میں تبدیلی واقع ہو چکی ہے۔ اس تبدیلی کا نام تعلم ہے، کیونکہ یہ تجربے کے باعث عمل میں آئی ہے۔ لیکن یہ خیال رہے کہ بعض خطرناک چیزوں مثلاً بجلی وغیرہ کے لیے ڈر یا پٹائی بھی محج کی جگہ حاصل کر لیتی ہے اور بچے کے کردار میں تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ درج بالا مثال میں تجربے اور کردار کی تبدیلی کا صرف ایک رخ بیان کیا گیا ہے، جبکہ تعلم کئی قسم کی تبدیلیوں کا نام ہے، جس میں عادات و اطوار، خیالات و رجحانات، آداب محفل، قوانین کا احترام، معاشرتی ذمہ داریاں، ہمدردی، محبت، نفرت اور شخصیت کے دیگر خواص شامل ہیں۔ یعنی بچہ گھر اور مدرسے کے ماحول میں جن تجربات سے دوچار ہوتا ہے، اس کے باعث وہ چند عادات سیکھتا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے حقوق و فرائض کیا ہیں، دوسروں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے۔ غرض یہ کہ اس کی شخصیت کی تشکیل میں زندگی کے تجربات خاص کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ پیدائش سے لے کر موت تک جاری رہتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فرد تعلم میں نہ صرف علم حاصل کرتا ہے بلکہ ہنر بھی سیکھتا ہے۔ نیز اس عمل میں فرد میں کئی طرح کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، مثلاً نمبر 1 طبعی تبدیلیاں، نمبر 2 اعصابی تبدیلیاں، اور نمبر 3 ذہنی تبدیلیاں۔ نمبر 1 طبعی تبدیلیاں۔ طبعی تبدیلیوں سے مراد وہ تغیر ہے جو تعلم سے کسی فرد کی جسمانی اعضاء میں پیدا ہوتا ہے۔ نیز مسلسل مشق سے جسمانی توازن کے ساتھ ساتھ پٹھے اور بافتیں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فرد سائیکل چلانا سیکھتا ہے تو اسے سائیکل کو کنٹرول کرنے کے لیے جسمانی مطابقت قائم کرنی پڑتی ہے، جبکہ مشق سے نہ صرف جسمانی توازن برقرار رہتا ہے بلکہ اس کے ساتھ جسم کے دیگر اعضاء بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب بچہ لکھنا سیکھتا ہے تو پہلے پہل و قلم کو پورے زور سے پکڑ کر نہیں لکھتا، جبکہ آہستہ آہستہ جسمانی توازن قائم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ
تعلم خواہ کسی بھی قسم کا ہو، اس میں تھوڑی بہت جسمانی تبدیلیاں ضرور ہوتی ہیں، البتہ ہنرمندانہ تعلم میں یہ تبدیلیاں بہت زیادہ اور تعلیمی اور ذہنی امور میں کم ہوتی ہیں۔ صفحہ نمبر 243۔ نمبر 2، اعصابی تبدیلیاں۔ اعصابی تبدیلیوں سے مراد ایسی تبدیلیاں ہیں جو فرد کے نظام عصبی میں رونما ہوتی ہیں۔ کسی کام کو سیکھتے وقت فرد کے اعصاب میں راستے بن جاتے ہیں جو مشق اور تکرار سے ہموار تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ فرد کسی چیز کے متعلق خفیف محض کا بھی ادراک کر لیتا ہے۔ اگر ایسی مشق کو مزید جاری رکھا جائے تو سیکھا ہوا کام میکینکی ہو جاتا ہے۔ یہ سب نصاب عصبی تبدیلیاں رونما ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ذہنی تبدیلیاں۔ نمبر 3، نئی مہارت کی اکتساب کے لیے ہمیں عضویات کو مشق کے ذریعے موزوں تربیت دینا پڑتی ہے، لیکن عضویات کی مشق کے دوران اشتراکی ذہن ہونا ضروری ہے۔ مثلاً سائیکل چلانے میں مشق کے علاوہ ذہنی توجہ بھی درکار ہے، تبھی یہ مہارت شخصیت کا حصہ بن سکے گی۔ گویا سیکھنا اور ذہنی فعالتیں لازم و ملزوم ہیں، چونکہ جب کوئی ایک کام میں مہارت حاصل کر لیتا ہے تو اس کے ذہن کی ساخت میں کسی نہ کسی حد تک تبدیلی آ چکی ہوتی ہے۔ تعلم مختصر یا طویل عرصے کے لیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی سبق کا ایک عنوان یاد کر کے استاد کو سنانا ہے تو پھر یہ مختصر عرصے کا تعلم ہے، لیکن اگر ایک منصوبہ بندی کے تحت تعلم ہو جس میں ماہ و سال درکار ہوں تو یہ طویل عرصے کا تعلم ہوگا۔ مثلاً BA کے بعد 2 سال کی تکنیکی تربیت طالب علم کو وکیل یا MA ایجوکیشن کرنے کے بعد درکار ہوگی، جس سے اس کے ذہن کی نشو و نما بھی اسی شرح سے ہوگی۔ یہ تبدیلیاں ذہنی تبدیلیاں کہلاتی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک باکس بنایا ہے اور اس میں لکھا ہے ذرا رکیے اور اب تک کے لیے کی گئے مطالعے کی روشنی میں تعلم کی تعریف اپنے الفاظ میں کیجیے۔ اب اس کے بعد باکس ختم۔ اس کے بعد ہے ابھی ہم نے تعلم کی تعریف اپنے الفاظ میں بیان کی ہے، آئیے اب ہم اپنی تعریف کا موازنہ چند ماہرین کی تعریفوں سے کرتے ہیں۔ نمبر 1، اسکینر کے مطابق SKINNER، تعلم تبدیلی کردار کا نام ہے جو سابقہ کردار سے متاثر ہوتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے تحت فرد نئے خیالات، احساسات اور خواہشات کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ کرو اینڈ کرو کے نزدیک تعلم عادات، علم اور رجحانات کی تحصیل ہے۔ HP اسمتھ کہتے ہیں کہ تعلم نئے کردار و عمل کی تحصیل ہے اور مشق کے ذریعے سابقہ کردار کے نمونوں میں پختگی یا کمزوری یا بالفاظ دیگر تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالرؤف اپنی کتاب جدید تعلیمی نفسیات میں لکھتے ہیں کہ تجربے اور تربیت سے انسانی فکر و کردار میں مختلف اور متنوع تغیرات رونما ہوتے ہیں۔ یہ تغیرات انسان میں عادت و اطوار، میلانات اور رجحانات، مہارت و کمال، علم و ہنر، سوجھ بوجھ اور فہم و بصیرت کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ان تمام تغیرات کے پیدا ہونے کے عمل کو تعلم، آموزش یا سیکھنا کہتے ہیں۔ پروفیسر عبدالحی علوی اپنی کتاب تعلیمی نفسیات میں کہتے ہیں، تعلم کردار کی ایسی تبدیلی کا نام ہے جو بالیدگی سے نہیں بلکہ انسان کے اپنے تجربوں کی نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ پروفیسر CA قادر کے خیال میں تعلم کسی فرد کو اپنے خیالات کے مطابق ڈھالنے اور کسی پیش آنے والی مشکل کو دور کرنے کی صلاحیت کا نام ہے جس کے زیر اثر مہیج اور جوابی فعل کا رشتہ استوار ہوتا ہے۔ گویا تعلم ایک عمل ہے جو ماحول میں ہماری مطابقت کے لیے ضروری ہے۔ ہم معاشرتی تقاضوں کے مطابق چیزوں کو سیکھتے ہیں، اپنے کردار میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں اور سابقہ کردار اور عادات کی اصلاح کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 245۔ تعلم کی 4 بنیادی تصورات ہیں۔ نمبر 1، بیہیویئرسٹک اپروچ۔ نمبر 2، کاگنیٹو اپروچ۔ نمبر 3، ہیومنسٹک اپروچ۔ نمبر 4، سوشل اور سچویشنل اپروچ۔ پہلے تصور کے مطابق چونکہ تعلم
رویہ اور کردار میں لائی جانے والی تبدیلی ہے، لہٰذا برتاؤ، رویے یا عادات میں تبدیلی کے ذریعے تعلم کا علم مکمل ہو سکتا ہے اور مختلف تجربات زندگی کے ساتھ ساتھ تعلم کا عمل بھی جاری رہتا ہے۔ تھورن ڈائکس اور پیولا اس اپروچ کے تحت تعلم پر کام کرتے رہے اور ظاہری رویوں کے ذریعے ہی تعلم پر تحقیق کرتے رہے۔ نمبر 2، کنیکٹیو اپروچ کے مطابق تعلم صرف رویے، کردار یا برتاؤ کی تبدیلی نہیں ہے، دراصل یہ سوچ کے عمل کی تبدیلی ہے۔ سوچ کا عمل یعنی کognitive اپروچ میں حس، ادراک، یادداشت اور فکر شامل ہے۔ پیاجے نے اس اپروچ کے تحت cognitive ڈیولپمنٹ کا نظریہ پیش کیا اور آج بھی اسکولوں میں دی جانے والی تعلیم cognitive اسٹیجز کے مطابق ترتیب دی جاتی ہے۔ نمبر 3، فیمنسٹک اپروچ کے تحت تعلم کے عمل کو انسانی ضروریات، خواہشات اور محرکات کے ساتھ مشروط کیا جاتا ہے۔ میسلو اور کارل راجرز نے انسانی محرکات کے بارے میں تحقیقات کے ذریعے یہ حقیقت واضح کی کہ انسان اسی صورت میں سیکھتا ہے جب اسے سیکھنے کے عمل کے لیے ایک خاص مقصد یا محرک موجود ہو۔ اسی بنیاد پر تعلم کے لیے موٹیویشنل ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں۔ نمبر 4، سوشل اور سچویشنل اپروچ کے مطابق تعلم اکیلے وقوع پذیر ہونے والی شے نہیں ہے۔ تعلم کا علم صرف ایک انسان کی سوچ، رویے یا ضروریات کا مرہون منت نہیں، بلکہ یہ عمل ایک ماحول اور اس میں پائے جانے والی مختلف عناصر کا مجموعی اثر ہے۔ صفحہ نمبر 246۔ لیو، وینگر اور مرفی، یہ 3 نام ہیں، اور LAVE لیو اور وینگر WENGER اور مرفی MURPHY نے اس اپروچ کے تحت تعلم کا ایک جامع نظریہ پیش کیا جس کے تحت آج کے دور میں فیلڈ اسٹڈی اور لرننگ بائی ڈوئنگ جیسے طریقے ہائے تعلیم اپنائے جا رہے ہیں۔ 1.2 تعلم کی خصوصیات۔ ماہر نفسیات ووڈورتھ نے تعلیم کے مندرجہ ذیل بنیادی خصوصیات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، تطابق یا ایڈجسٹمنٹ۔ فطری افعال ہماری زندگی کے بے شمار تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں اکتسابی افعال کی ضرورت پڑتی ہے۔ علاوہ ازیں اکتسابی افعال کی تعداد اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ہم ان افعال کی وجہ سے ماحول سے تطابق اور زندگی میں گوناگون دلچسپیاں پیدا کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ تطابق کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب کہ رکاوٹیں ہوں اور ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کریں اور اس میں کامیاب ہو جائیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تعلم کے ذریعے تطابق پیدا ہوتا ہے۔ فطری صلاحیتوں کا ماحول اور ضرورت کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے۔ مختلف آلات جس سے کام لینا سیکھنا پڑتا ہے۔ سادہ اور پیچیدہ ہر قسم کے افعال کی تربیت ضروری ہوتی ہے۔ تعلم ہی سے ہم انفرادی اور معاشرتی مسائل کو حل کرتے ہیں۔ صرف اسی وجہ سے زندگی اس قدر حسین، پرکشش اور پیچیدہ بن گئی ہے۔ مختصر یہ کہ ماحول سے مطابقت پیدا کرنا ہماری بقا کے لیے ضروری ہے اور تعلم اس عمل میں ہماری بےحد معاونت کرتا ہے۔ نمبر 2، اصلاح پذیری یا ماڈیفائی ایبلٹی۔ تعلم سے افعال میں اصلاح ہوتی ہے۔ سیکھنے کے بعد ہم ان کو بآسانی اور صحیح طریقے پر ادا کر سکتے ہیں۔ سیکھنے والی کی دلچسپی اگر کم ہو جائے یا ختم ہو جائے تو تعلم پر اثر پڑتا ہے۔ ایسے بہت سے کاموں کو جنہیں ہم ادھورا چھوڑ دیتے ہیں ہمیں کوفت ہوتی ہے اور بعض اوقات ان کو پورا کرنے کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ اصلاح کا عمل تمام افعال میں جاری رہتا ہے۔ صفحہ نمبر 247۔ نمبر 3، مقصدیت، پرپوزیونیس۔ تعلم میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی مقصد پوشیدہ ہوتا ہے۔ گاڑی چلانا سیکھتے وقت بعض اوقات ہمیں چوٹیں وغیرہ آتی ہیں لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں علم ہوتا ہے کہ گاڑی چلانا سیکھنے کے بعد ہمیں اس سے کتنا فائدہ ہوگا۔ یہی حال دیگر علم و ہنر کا ہے جنہیں آموز کرتے وقت ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ مقصد انفرادی اور اجتماعی بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً ڈاکٹر بننے کے بعد نہ صرف دولت، شہرت اور قلبی تسکین ملتی ہے بلکہ ہم دوسروں کے دکھ درد میں بھی شریک ہوتے ہیں۔
مقصد حاصل کرنے کے لیے ہم سزا اور جزا کو لبیک کہتے ہیں۔ ایسے تجربات یا واقعات جن کا کوئی مقصد نہ ہو وہ نہ تو زیادہ عرصے یاد رہتے ہیں اور نہ ہی تعلم کا موجب بنتے ہیں۔ نمبر 4، محرک یا موٹیو۔ تعلم کے لیے کسی نہ کسی محرک کا ہونا ضروری ہے، خواہ وہ محرک داخلی ہو یا وہ محرک خارجی ہو۔ جب تک محرک نہ ہوگا تعلم کا عمل مؤثر نتائج کا حامل نہ ہوگا۔ اس لیے جب تک کسی فرد کو کسی فعل کی افادیت کا علم نہ ہو، اس میں تحریک پیدا نہ کی جائے تو وہ اس کو دل سے نہ سیکھے گا۔ ایک بار محرک ہو جانے کے بعد تعلم کا عمل خود اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ نمبر 5، نئے مسائل، نیو پرابلمس۔ تعلم کے ذریعے ہمیں نئے مسائل کے حل میں مدد ملتی ہے۔ پچھلے تجربات علم اور ذہانت میں معاون ہوتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ حل وہاں آسان ہوتا ہے جہاں ماضی کے تجربات سے مدد مل سکے۔ نمبر 6، علم کی بقا، پریزرویشن نالج۔ تعلم کے ذریعے علم کی بقا ہوتی ہے، ہم اپنے سوالات کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ کاروان علم اسی طرح بڑھتا چلا جاتا ہے جس طرح ہم اپنے بزرگوں کے علم سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اس سے نہ صرف علم کا بقا ممکن ہے بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 248۔ نمبر 7، ذرائع ابلاغ، ماس میڈیا آف کمیونیکیشن۔ ذرائع ابلاغ کی ترقی اور استعمال کی وجہ سے تعلم میں ترقی ہو رہی ہے۔ ان ذرائع میں اسکول، کالج، یونیورسٹی، فلم، ریڈیو، کھیل، معاشرتی ادارے، اشتہارات وغیرہ سبھی شامل ہیں۔ پھر انہوں نے ایک باکس بنایا ہے، باکس میں لکھا ہے وڈزورتھ کے بیان کردہ تعلم کی خصوصیات کے مطالعے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں تعلم کی مزید خصوصیات ابھر رہی ہوں تو ان کو نمبر وار درج کیجیے۔ کیا آپ نے وڈزورتھ کے بیان کردہ تعلم کی خصوصیات کا مطالعہ کیا؟ یقیناً آپ کا جواب ہاں میں ہوگا۔ کیا آپ نے اس مطالعے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تعلم کی کوئی مزید خصوصیات تحریر کی ہیں؟ اگر آپ کا جواب نہیں میں ہے تو آئیے مندرجہ بالا خصوصیات کا مطالعہ ایک بار پھر کرتے ہیں، کیونکہ ان کا دوبارہ مطالعہ ہمیں بتائے گا کہ تعلم ایک مستقل عمل ہے۔ اس میں فرد فعال طریقے سے حصہ لیتا ہے، مقاصد کے حصول کے لیے وہ اکتساب کرتا ہے اور مسائل سے احسن طور پر عہدہ برا ہونے کا رجحان اس کے عمل تعلم میں کار فرما رہتا ہے۔ چنانچہ ہم حقائق کے پیش نظر تعلم کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ 1، تعلم ایک حرکی عمل ہے۔ نمبر 2، تعلم ایک مستقل ارتقائی عمل ہے۔ نمبر 3، تعلم ایک تدریجی عمل ہے۔ نمبر 4، تعلم ایک مقصدی عمل ہے۔ نمبر 5، تعلم ایک شعوری عمل ہے۔ نمبر 6، تعلم ایک بالیدگی کا عمل ہے۔ اور نمبر 7، تعلم ایک مشقی عمل ہے۔ صفحہ نمبر 249 پر انہوں نے ایک ڈائیگرام بنائی ہے، عمل تعلم کی خصوصیات سرکل میں ہے، اس کے چاروں طرف پھر یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو ابھی آپ کو بتائی گئی ہیں نمبر وار۔ ہم نے دائرہ لگا کر اس کے گرد تیر کے نشان کھینچ کر عمل تعلم کی خصوصیات کو نمبر وار درج کر دیا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ اگر آپ عمل تعلم کی خصوصیات آسانی سے یاد کرنا چاہیں تو ایسا کر سکیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مشاہدے کے ذریعے یاد کیا ہوا مواد دیرپا ہوتا ہے اور جس کے لیے ایک مسلسل ذہنی سفر کرنا پڑتا ہے، جبکہ سفر کے لیے ضروری ہے کہ راستے کے نشانات کا علم ہو۔ لہٰذا ہم اس دائرے میں دیے گئے نشانات کی مدد سے عمل تعلم کی خصوصیات کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، تعلم ایک حرکی عمل ہے۔ تعلم ایک فعال اور حرکی عمل ہے۔ فرد کسی مقصد کے حصول کی طرف مائل ہوتا ہے، جس صورتحال سے وہ دوچار ہوتا ہے وہ اس کے لیے نئی ہوتی ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے فرد کو ایک نئے انداز سے عمل کرنا پڑتا ہے۔ کبھی وہ ایک طریقہ اختیار کرتا ہے اور ناکام رہتا ہے، پھر وہ دوسرا طریقہ اپناتا ہے اور حرکات و اعمال میں تبدیلی لا کر بالآخر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ عمل فرد کی زندگی کے ہر دور میں جاری و ساری رہتا ہے۔ اس عمل میں آموز کیا ہوا مواد طالب علم کی شخصیت کا متحرک حصہ بن جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 250۔ نمبر 2، تعلم ایک مستقل ارتقائی عمل ہے۔ تعلم ایک ہمہ وقتی عمل ہے جو زندگی بھر جاری رہتا ہے، یعنی ہم ساری زندگی سیکھتے اور آموز کرتے ہیں، جس میں ایک حد تک بڑھنے اور پروان چڑھنے کا رجحان موجود رہتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کی تشریح یوں کر سکتے ہیں کہ تعلم کا عمل کبھی نہیں رکتا، البتہ حالات کے مطابق اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کسی بھی حالت میں مکمل طور پر بند نہیں ہوتا۔ نمبر 3،
تعلم ایک تدریجی عمل ہے۔ ہر فرد کسی کام کو رفتہ رفتہ سیکھتا ہے، کوئی بھی فرد کسی شے کو ایک دم نہیں سیکھتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تعلم بتدریج ہوتا ہے۔ مثلاً بچے حروف تہجی سے آگاہ ہوتے ہیں، پھر بتدریج حروف سے آگے سادہ اور پیچیدہ الفاظ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسی طرح دیگر مختلف مہارتوں کا اکتساب بھی رفتہ رفتہ ہوتا ہے، بلکہ فرد پیدائش سے لے کر موت تک بتدریج سیکھتا چلا جاتا ہے۔ ہم ٹائپ کرنا، کار چلانا اور لکھنا سیکھتے ہیں۔ ان تمام مہارتوں کا اکتساب ایک ایسا عمل ہے جو سادہ صورتوں سے پیچیدہ کی طرف چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تعلم ایک تدریجی عمل ہے۔ نمبر 4، تعلم ایک مقصدی عمل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بغیر کسی مقصد کے فرد کام پر توجہ نہیں دیتا، جبکہ تعلم کے لیے توجہ بنیادی شرط کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہٰذا جب تک کوئی کام توجہ سے نہ کیا جائے گا، اس کے سیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور نہ ایسے کام میں کوئی دلچسپی پیدا ہوگی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تعلم میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، چاہے ہم سائیکل چلانا سیکھیں یا والدین کی نصیحتوں سے استفادہ کریں، علم نفسیات کا مطالعہ کریں یا ہوٹل میں جا کر بیرے کو آرڈر دینا سیکھیں۔ ہم مقصد کو سامنے رکھ کر آموزش کرتے ہیں اور مزاحمتوں اور پریشانیوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے مقصد کے حصول کے لیے نئے ڈھنگ اور نئے طریقے آموز کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے تعلم کو ایک مقصدی عمل کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ جس قدر مقصد واضح اور مؤثر ہوگا، اسی قدر فرد تعلم کے لیے زیادہ سرگرمی کا اظہار کرے گا۔ صفحہ نمبر 251۔ نمبر 5، تعلم ایک شعوری عمل ہے۔ فرد جو کام سیکھتا ہے اور اکتساب کرتا ہے، اس میں شعوری اور شعور کی کوشش کا نمایاں عمل دخل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم زیادہ تر کام اسی وقت سیکھتے ہیں جب ہم شعوری طور پر ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تعلم ایک شعوری عمل ہے، کیونکہ نیت اور ارادے کے بغیر تعلم مؤثر نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں غیر شعوری اور اتفاقیہ سیکھے ہوئے مواد کا اثر جلد زائل ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، تعلم ایک بالیدگی کا عمل ہے۔ تعلم نشو و نما پاتا ہے، یعنی تعلم فرد کی شعبہ حیات میں تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ اس سے فرد کے سوچنے اور غور کرنے کے انداز بدلتے ہیں، رہنے سہنے کے طور طریقے متاثر ہوتے ہیں، مزاج اور جذبات میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، اور وقت کے لحاظ سے جذباتی رد عمل کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح بالیدگی بھی یہی عمل اختیار کرتی ہے، بلکہ بالیدگی تو نام ہی تغیرات کا ہے۔ بالیدگی سے جسمانی، ذہنی، جذباتی اور معاشرتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ لہٰذا ان وجوہ سے تعلم بالیدگی کا درجہ رکھتا ہے۔ نمبر 7، تعلم ایک مشقی عمل ہے۔ تعلم ایک ایسا عمل ہے جس میں کسی سیکھی ہوئی مہارت کو جتنا زیادہ دہرایا جائے، یہ اتنی زیادہ پختہ ہوتی جائے گی۔ تعلم کے تمام تجربات کی بنیاد اسی اصول پر ہے کہ جب تک کسی کام کو سیکھنے کے لیے اس کی بار بار مشق یا تکرار نہ کی جائے، مہارت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تعلم کو ایک مشقی عمل کہا جاتا ہے۔ 1.3 اہم نکات۔ نمبر 1، تعلم کو زیادہ تر کردار کے تغیر کا نام دیا گیا ہے۔ نمبر 2، تعلم کئی قسم کی تبدیلیوں کا نام ہے، جیسے کہ طبعی تبدیلیاں، اعصابی تبدیلیاں اور ذہنی تبدیلیاں۔ نمبر 3، تعلم کو مختلف محققین اور ماہرین نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ ایک جامع مفہوم کے مطابق تعلم ایک عمل ہے۔ صفحہ نمبر 252، جو ماحول میں ہماری مطابقت کے لیے ضروری ہے۔ ہم معاشرتی تقاضوں کے مطابق چیزوں کو سیکھتے ہیں، اپنے کردار میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں اور سابقہ عادات کی اصلاح کرتے ہیں۔ نمبر 4، تعلم کے 4 بنیادی تصورات ہیں۔ بیہیویرسٹک اپروچ، تعلم کردار کی تبدیلی ہے۔ کانگیٹیٹو اپروچ، تعلم سوچ کی عمل کی تبدیلی ہے۔ ہیومنسٹک اپروچ، تعلم وہ عمل ہے جو انسانی ضروریات اور محرکات کا تابع ہے۔ نمبر 4، سوشل سچویشن اپروچ، تعلم ارد گرد کے ماحول اور اس میں پائے جانے والی عناصر کا مجموعی اثر ہے۔ نمبر 5، ورڈزورتھ کے مطابق تعلم کی خصوصیات یہ ہیں۔ نمبر 1، تعلم ایک حرکی عمل ہے۔ ب، تعلم مستقل ارتقائی عمل ہے۔ ج، تعلم تدریجی عمل ہے۔ د، تعلم ایک مقصدی عمل ہے۔ ہ، تعلم ایک شعوری عمل ہے۔ ل، تعلم بالیدگی کا عمل ہے۔ اور م، تعلم ایک مشقی عمل ہے۔ صفحہ نمبر 252، 1.4 خود آزمائی نمبر 1۔ سوال نمبر 1، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، تعلم سے اکثر لوگ ڈیش مراد لیتے ہیں جو صحیح نہیں۔
تحصیل علم۔ نمبر 2، سیکھنے کے عمل کو تعلیمی نفسیات کی اصطلاح میں ڈیش کہتے ہیں، تعلم۔ نمبر 3، مشاہدے کے ذریعے یاد کیا ہوا مواد ڈیش ہوتا ہے، دیرپا۔ صفحہ نمبر 253۔ نمبر 4، تعلم ہمہ وقت ڈیش عمل ہے جو زندگی بھر جاری رہتا ہے، ہمہ وقتی۔ نمبر 5، تعلم میں شعور اور ڈیش کوشش کا نمایاں عمل دخل ہوتا ہے، شعوری۔ سوال نمبر 2، ماہر نفسیات وورڈسورتھ نے تعلم کی جو خصوصیات گنوائی ہیں وہ درج کریں۔ سوال نمبر 3، تعلم کی 4 تصورات کے مطابق تعلم کی تعریف بیان کریں، اور ان دونوں سوالات کے لیے متعلقہ حصے کو دوبارہ سنیے۔ صفحہ نمبر 254۔ نمبر 2، تعلم پر اثر انداز ہونے والے عوامل۔ تعلم میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بچے کے سامنے محرکات پیش کیے جائیں۔ محرکات کی 2 اقسام ہیں، داخلی محرکات اور خارجی محرکات۔ ان دونوں اقسام میں داخلی محرکات کو فوقیت حاصل ہے۔ وہ لڑکا جو خود ذوق و شوق سے پڑھے، اسے علم کے ساتھ فطری لگاؤ ہو، اس کا محرک داخلی ہے، لیکن ایسا جذبہ ہر کام میں اور ہمیشہ موجود نہیں رہتا۔ چنانچہ ایسے محرکات کی غیر موجودگی میں خارجی محرکات جیسے ذرائع استعمال کرنے پڑتے ہیں جن سے طلباء کو کام کرنے کی تحریک ملتی ہے۔ ایسے خارجی محرکات کو ترغیبات بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے عوامل جو تعلم پر اثر انداز ہوتے ہیں ان کا جاننا ایک استاد کے لیے ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ماہرین نفسیات نے مندرجہ ذیل عوامل کی نشاندہی کی ہے۔ نمبر 1، نشو و نما کے مدارج۔ نمبر 2، مدح و مذمت۔ نمبر 3، معیار آرزو۔ نمبر 4، دلچسپی۔ نمبر 5، توجہ۔ نمبر 6، جذبات۔ نمبر 7، ذہانت۔ نمبر 8، مشق۔ نمبر 9، رویہ۔ نمبر 10، تحریک۔ نمبر 11، تھکان اور بوریت۔ نمبر 12، خاندان اور تمدن۔ ذیل میں ان عوامل کا مختصر مطالعہ کرتے ہیں۔ 2.1 نشو و نما کے مدارج۔ پڑھاتے وقت بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے مختلف مدارج سامنے رکھنے چاہیے اور انہیں ایسا کام سونپنا چاہیے جو ان کی نشو و نما اور صلاحیتوں کے مطابق ہو۔ اس طرح کا طرز عمل ان کی تعلیمی ترقی اور شخصیت کی تکمیل کے لیے اچھا محرک ثابت ہوگا۔ جسمانی اور ذہنی نشو و نما کا صحیح اندازہ لگانے کا جامع اور عملی طریقہ ماہر نفسیات پروفیسر ہوونگ ہرسٹ نے مرتب کیا ہے، جسے ارتقائی کاموں کا نام دیا جاتا ہے۔ ارتقائی کام سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ وہ کام جو ایک خاص عمر میں بچہ کرنے کے قابل ہوتا ہے، بچے میں کامیابی کا احساس پیدا کرتا ہے، جس میں آئندہ زیادہ مشکل کام سر انجام دینے اور اپنے اوپر بھروسہ کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اپنی عمر کے مطابق کام سر انجام نہ دینے کی صورت میں احساس ندامت اور احساس کمتری پیدا ہوتا ہے اور بچہ مشکل کاموں کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ صفحہ نمبر 255۔ بچے کی نشو و نما کا اندازہ عمر کے مقرر کردہ معیاروں سے لگایا جاتا ہے۔ اگر ارتقاء کی رفتار عمر کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے تو معاشرے کی توقعات پر پورا اترتا ہے۔ کمی و بیشی کی صورت میں معاشرتی و جذباتی عدم مطابقت کا شکار ہوگا۔ اس لیے تعلم میں جسمانی اور ذہنی نشو و نما کو شرط اول قرار دیا گیا ہے۔ استاد کے لیے اس کی اہمیت سے آگاہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ 2.2 مدح و مذمت۔ مدح و مذمت تعلم کو کافی حد تک متاثر کرتی ہے۔ جائز تعریف کی اہمیت سے کوئی زیرو انکار نہیں کر سکتا۔ معمولی اور متوسط ذہانت کے بچوں کی تعریف کی جائے تو اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور زیادہ شوق سے تعلم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس مذمت بچوں کی حوصلہ شکنی کا سبب بنتی ہے اور تعلم پر ناگوار اثر چھوڑتی ہے۔ مدح میں اگر زبانی شاباش کے ساتھ معمولی انعام بھی دیا جائے تو بچے کو تعلم میں عمدہ ترغیب ملتی ہے، لیکن اس میں یہ خیال رکھا جائے کہ انعام نہ تو قیمتی ہو اور نہ ہی کثرت سے دیا جائے، کیونکہ تجربات نے ثابت کر دیا ہے کہ اس سے بچے بعض اوقات لالچی اور حریص بن جاتے ہیں۔ تاہم کبھی کبھار کے استعمال سے اوسط درجے کے بچوں میں تعلم سے دلچسپی پیدا کی جا سکتی ہے۔ 2.3 معیار آرزو۔ معیار آرزو سے مراد ایسا مقصد ہے جو کوئی اپنے سامنے مقرر کر لیتا ہے اور پھر اس کے تکمیل کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ ابتدائی مدارس میں معیار آرزو کا پتہ چلانا مشکل ہے۔ پوچھنے پر
بچے ایسی اسکیمیں بتا دیتے ہیں جن کی اہمیت کا انہیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ کوئی فوجی افسر، کوئی سپاہی بننے کی اور کوئی پائلٹ بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ ثانوی مدارس میں بچے اپنے مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس موقع پر استاد کو چاہیے کہ وہ رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے اور بچے کو قابل عمل معیار آرزو اپنانے میں مدد دے۔ عام طور پر بچے کا معیار آرزو کا فیصلہ اس کے والدین کرتے ہیں، جو غلط ہے اور بچے کے لیے پریشانی کا موجب بنتا ہے۔ صفحہ نمبر 256۔ کیونکہ والدین بچے کے رجحانات اور دلچسپی کو نظر انداز کر کے اپنا فیصلہ ٹھونس دیتے ہیں۔ اس طرح بچہ نہ صرف دلچسپی کھو دیتا ہے بلکہ ناکامی کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اگر معیاری آزمائشوں، تعلیمی کارکردگی اور بالمشافہ گفتگو کے ذریعے بچے کے رجحان کا اندازہ لگا کر اس کے سامنے معیار آرزو رکھا جائے اور اسے مضامین کے انتخاب میں مدد دی جائے تو وہ صحیح راہ پر گامزن ہو جائے گا، جس سے تعلم مؤثر ہوگی اور بچہ ذوق و شوق سے اپنے مستقبل کی تعمیر میں مصروف ہو جائے گا۔ 2.4 دلچسپی۔ دلچسپی وہ عنصر ہے جس سے کام کرنے والے کو تسکین حاصل ہو۔ دلچسپی کے باعث کام کو شوق اور انہماک سے کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کام کے ساتھ ناگوار احساس وابستہ ہوں تو اکتاہٹ کے باعث سیکھنے میں دقت پیش آتی ہے۔ دلچسپی صرف اسی وقت تک برقرار رہتی ہے جب تک کسی شخص کی احتیاجات کی تسکین باقی رہے۔ تعلم اور دلچسپی کا آپس میں گہرا تعلق ہے، کیونکہ دلچسپی کے باعث بچوں کی قوتیں یکجا ہو کر ایک مرکز پر کافی عرصے تک قائم رہتی ہیں، لیکن عدم دلچسپی کے باعث یہ قوتیں بکھر جاتی ہیں اور توجہ ہٹ جاتی ہے۔ چونکہ دلچسپی فرد کی احتیاجات سے وابستہ ہے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دلچسپی قائم رکھنے کے لیے احتیاجات کی تکمیل یعنی کامیابی ضروری ہے۔ جن کاموں میں بچوں کی کامیابی ہوگی لازمی طور پر اس میں دلچسپی لے گا۔ یہ بات تحقیق سے ثابت ہے کہ بچے جن مضامین میں اچھے نمبروں سے پاس ہوتے ہیں وہ ان مضامین کو پسند کرتے ہیں۔ دلچسپی کا معلم کے طریقہ تدریس سے بھی گہرا تعلق ہے۔ ایک دلچسپ سبق غلط طریقہ تدریس کے باعث طلبہ کی توجہ کا مرکز نہیں بنتا اور معلم کی محنت رائے گان جاتی ہے۔ علاوہ ازیں بچے کو مدرسے کے باہر بھی بہت سی دلچسپیاں ہوتی ہیں جن کو اگر معلم اپنی تدریس میں سمولے تو بچوں کے لیے سبق دلچسپ ہوگا۔ مثلاً منصوبی طریقہ تدریس یا حل مسائل کے طریقے سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ان سے بچوں کی گروہی جبلت کو بھی تسکین ملتی ہے۔ جغرافیہ کا استاد بچوں کے متعلق بہت سی معلومات حاصل کر سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ مدارس میں ایسے تعمیری اور صحت مند مشاغل کا بندوبست کیا جائے۔ اس سے ایک تو بچے بہرا روی سے بچ جائیں گے اور دوسرے وہ اپنی معلومات اور مہارت میں اضافہ دلچسپی سے کریں گے۔ صفحہ نمبر 257۔ 2.5 توجہ۔ روزمرہ زندگی میں ہمارا تعلق توجہ کے دو اقسام سے ہوتا ہے۔ ایک وہ توجہ ہے جو غیر ارادی ہے اور جس کے لیے انسان کو کوئی کوشش نہیں کرنا پڑتی۔ انسان خود بخود کسی چیز، فرد یا واقعے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ توجہ کی دوسری قسم کو ہم ارادی توجہ کہتے ہیں۔ اس میں ہمیشہ اشیاء متوجہ نہیں کرتی بلکہ ہم خود ان کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ تعلم میں ارادی توجہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ جب بچہ کسی کام کو زیادہ دیر تک انہماک اور شوق سے کرے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ توجہ دے رہا ہے، اور اگر وہ استاد کی بات نہ سنے، ادھر ادھر دیکھے تو ظاہر ہے اس کی توجہ بھٹک رہی ہے، وہ استاد کی بات غور سے نہیں سنے گا۔ متوجہ نہ ہونے کے باعث وہ کچھ سیکھنے سے قاصر رہے گا۔ لہذا تعلم اور توجہ کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ توجہ دلچسپی کے مطابق ہوگا، اس میں وہ دیر تک مصروف رہتے ہیں، اس لیے استاد کو چاہیے کہ وہ طریقہ تدریس میں تنوع پیدا کریں اور دلچسپ مثالیں دیں۔ یکسانیت سے تھکن اور بیزاری ہوتی ہے جس سے بچوں کے لیے توجہ برقرار رکھنا دشوار ہوتا ہے۔ پڑھانے کے دوران استاد کے چہرے کا اتار چڑھاؤ بھی توجہ پر اثر ڈالتا ہے۔ ہنسمکھ اور خوش مزاج استاد بچوں کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ سمعی اور بصری اعانتیں بچوں کی توجہ کا خاص مرکز بنتی ہیں، اس لیے استاد کو چاہیے کہ وہ ان اعانتوں کی پروکار لا کر اپنے سبق کو دلچسپ اور مؤثر انداز میں طلبہ کے سامنے پیش کرے۔ 2.6 جذبات۔ تعلم کے ساتھ بچے کی جذباتی صحت کا بہت گہرا تعلق ہے۔ جذبے سے مراد غصہ، خوف، محبت اور حقارت وغیرہ کے وہ ہیجانی کیفیت ہے جس میں وہ کسی خاص فعالیت کے متعلق
تحریک اور شعوری رجحان پائے جائیں اور جس سے جسمانی عضویاتی تبدیلیاں واقع ہوں۔ ہر جذبے کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک داخلی جس میں انسان کو اپنی اندرونی بدلی ہوئی حالت کا احساس ہوتا ہے، اور دوسرے خارجی جس سے لوگ بھی اس تغیر کو دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ اس وضاحت کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی مہیج کی وجہ سے انسانی جسم میں عضویاتی تبدیلیوں کا نام جذبہ ہے۔ جذبات کے نمایاں پہلو یہ ہیں: نمبر 1، جذبات خود بخود پیدا نہیں ہوتے بلکہ ان کے لیے کسی مہیج کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ اصلی حالت میں ہوں یا خیالی۔ مثلاً آپ کا دشمن۔ نمبر 1، جذبات خود بخود پیدا نہیں ہوتے بلکہ ان کے لیے کسی مہیج کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ اصلی حالت میں ہوں یا خیالی۔ مثلاً آپ کا دشمن جب بھی آپ کے سامنے آئے گا یا کسی محفل میں اس کا نام لیا جائے، آپ پر غصے کی حالت وارد ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، جذبات کی بیدار ہونے کا انحصار ہر فرد کی اپنی شخصیت پر ہوتا ہے۔ مثلاً بعض لوگ خطرے کی صورت میں کانپنا شروع کر دیتے ہیں اور بعض مقابل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، جذباتی کیفیت میں ذہنی اعمال مثلاً سوچ، فکر، استدلال وغیرہ معطل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس حالت میں دماغی کام بیکار ہوتا ہے، اس کا اثر کافی دیر تک برقرار رہتا ہے۔ نمبر 4، جذبات کو اگر اصلی مقام پر ظاہر ہونے کا موقع نہ ملے تو کسی اور جگہ پر وارد ہوتے ہیں۔ نمبر 5، جذبات چونکہ ایک ہیجانی کیفیت کا نام ہے، لہذا خوف اور غصے کے جذبات انسان کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے سخت مضر ہیں۔ اس لیے استاد کو درس و تدریس کا فریضے کو خوشگوار ماحول میں انجام دینا چاہیے۔ جذبات اگرچہ انسانی صحت کے لیے مضر ہیں مگر قدرت انہیں بیکار پیدا نہیں کیا۔ خطرات سے بچنے کے لیے خوف ایک مفید ذریعہ ہے۔ اگر ہم خطرات سے بچنے کی تدبیر نہیں کرتے تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا، کیونکہ خوف اگر مفلوج کر دینے والا نہ ہو تو ہم کو محتاط کر دیتا ہے اور ہم اس کام کو بہتر طور پر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ امتحان سے ناکامی کا خوف، والدین کی ناراضگی کا خوف، فیل ہونے کی صورت میں ذاتی تضحیک وغیرہ کے خوف سے اگر بچوں میں خود اعتمادی پیدا کر دی جائے تو اس کی کامیابی کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح غصے کی جہاں بہت سے مضر پہلو ہیں وہاں کچھ اچھے پہلو بھی ہیں۔ مثلا غصے میں انسان کاہلی اور سستی کو جھٹک کر مستعد ہو جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ عملی طور پر کر لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح غصے اپنی عزت کو برقرار رکھنے اور دوسروں پر فوقیت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ تاہم استاد کو بچے کے مضر صحت جذبات ابھارنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ بچے کے جذبات اور احساسات بہت لطیف ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ سختی سے پیش آنے یا لعن طعن کا نشانہ بناتے رہنے سے ان کے جذبات بری طرح مجروح ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 259، اور ان کا تعلیمی رفتار متاثر ہوتی ہے۔ اس کے بجائے استاد دلچسپی اور شوق سے پڑھتے ہیں اور ان مضامین سے طلبہ دور بھاگتے ہیں جن کے پڑھانے والے جابر اور سخت گیر ہوں۔ لہٰذا یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ہر جذبے میں ایک قوت ہوتی ہے اور ماہر استاد اور قوت کا رخ بلند مقاصد کے حصول کی طرف موڑ سکتا ہے۔ اس کے بجائے بچے اس استاد سے دلچسپی اور شوق سے پڑھتے ہیں اور جو محبت اور پیار سے پڑھائیں، اور مضامین سے طلبہ دور بھاگتے ہیں جن کے پڑھانے والے جابر اور سخت گیر ہوں۔ اس پیراگراف کا یہ مطلب ہے۔ 2.7 ذہانت۔ ذہانت سے مراد ایسی فطری قابلیت اور ذاتی استعداد پر جس کی مدد سے انسان اپنی فکر و عمل کو ترقی دیتا ہے اور اپنے کردار کو ماحول کی مناسبت سے بدلتا ہے۔ وہ ماضی کے تجربات سے حال میں فائدہ اٹھاتا ہے، مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حد الوسع جدوجہد کرتا ہے اور نئے حالات سے نمٹنے کے قابل ہوتا ہے۔ ذہانت ہی انسانی تخیل، استدلال، عملی مہارت اور تحریر تقریر میں چاشنی پیدا کرتی ہے۔ ذہانت ایک مقداری شے ہے جو کسی میں کم اور کسی میں زیادہ ہوتی ہے۔ نیز ذہانت کی نشو و نما مختلف ادوار میں مختلف ہوتی ہے۔ بعض بچے چھوٹی عمر میں فوراً بات سمجھ لیتے ہیں اور بعض بڑی عمر کے باوجود بات کو جلد سمجھ نہیں پاتے۔ چنانچہ ذہانت کے لحاظ سے بچوں کو 3 گروہ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: نمبر 1 ذہین، نمبر 2 متوسط، نمبر 3 کن ذہن۔ نمبر 1 ذہین۔ ذہین بچے وہ ہوتے ہیں جو اپنی عقل و بصیرت سے کام لے کر اپنے ہم عمر ساتھیوں سے بڑھ چڑھ کر تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ وہ استاد کی بات فوراً سمجھ لیتے ہیں اور جو کام بھی انہیں بتایا جائے جلد سیکھ لیتے ہیں۔ انہیں اگرچہ رہنمائی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر معلم کی توجہ مل جائے تو سونے پر سہاگے کا کام دیتی ہے۔
نمبر 2، متوسط ذہانت کے بچے اکثریت میں ہوتے ہیں اور یہ ہر میدان میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ مدرسی ماحول میں تعلم سے خاطر خواہ استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے لیے معلم کی رہنمائی اور نگرانی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ صفحہ نمبر 260۔ نمبر 3، کن ذہن۔ ایسے بچے استاد کی سخت محنت کے باوجود معمولی سوجھ بوجھ سے کام لینے کے قابل ہوتے ہیں۔ ایسے بچے گھروں میں خالی ذہن مدرسے آتے ہیں، شرارتوں یا عدم دلچسپی کے باعث درس و تدریس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ درج بالا تفصیل سے ظاہر ہے کہ ذہانت کا تعلیمی کارکردگی سے گہرا تعلق ہے، چنانچہ جماعت کے تمام بچوں کو ایک ہی رفتار سے پڑھانا تعلیمی اصولوں کے خلاف ہے۔ ایک استاد اپنے مشاہدے اور بچے کی ذہنی سطح کا اندازہ لگا سکتا ہے اور پھر انہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ان کی ذہنی استعداد کے مطابق تعلیمی عمل کو جاری رکھتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ ایک ذہین بچہ تحریک اور خواہش کی عدم موجودگی کے باعث پڑھائی کے بجائے اپنی سرگرمیوں کو دوسری طرف منتقل کرنے لگے۔ 2.8 مشق سے مراد ایسی تعلیمی سرگرمی ہے جس کا مقصد کسی مہارت کو مکمل کرنا اور مضبوط کرنا ہے۔ سیکھے ہوئے مواد کو ذہن میں محفوظ کرنے کے لیے مشق ضروری ہے۔ مشق سے مراد رٹائی ہرگز نہیں، کیونکہ رٹائی بچے کی ذہنی صحت کو پامال اور تعلم کو بے مقصد بنا دیتی ہے۔ مشق یاد کرنے کے اس طریقہ کار کو کہتے ہیں جس میں سیکھنے والا یاد کرتے وقت اپنی ذہانت اور عقل کو بھی استعمال کرے۔ بعض اوقات مشق انسانی صحت پر اثر ڈالتی ہے اور بجائے اس کے کہ تعلم مستحکم ہو، سیکھے ہوئے کام سے دل بھر جاتا ہے، تھکن اور بیزاری پیدا ہوتی ہے، غلطیوں کا امکان بڑھ جاتا ہے اور بچہ اس سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مشق میں تسلسل قائم رکھنے کے بجائے مناسب وقفوں سے جاری رکھا جائے، اس میں جدت اور تنوع پیدا کیا جائے اور اسے عملی زندگی سے مربوط رکھا جائے۔ نیز یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ تکرار اور مشق کا نتیجہ خوشگوار ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہر کام پختہ ہوتا ہے جس کے ساتھ خوشگوار احساسات وابستہ ہوں۔ 2.9 رویہ اور انداز فکر و عمل بھی تعلم پر گہرے اثرات چھوڑتا ہے۔ رویہ ان نظریات، نقطۂ نگاہ یا پسند اور ناپسند کا نام ہے جو جذباتی طور پر کسی فرد یا چیز کے متعلق قائم کیے گئے ہوں۔ مثلاً یہ عام مشاہدہ ہے کہ بچے ہر کام میں بڑوں کی تقلید کرتے ہیں اور وہی عادات و رویہ اپناتے ہیں جس کا وقتاً فوقتاً والدین یا بہن بھائی اظہار کرتے ہیں۔ اگر بڑا بھائی اسکول کو ناپسند کرتا ہے تو چھوٹا بھائی بھی اسکول اور استادوں کے لیے منفی رویہ رکھنے لگتا ہے۔ اسی طرح اگر والدین اچھے اخلاق اور موضوع انداز فکر کے مالک ہوں گے تو بچوں کا رویہ اور انداز فکر بھی مناسب ہوگا۔ درج بالا تفصیل سے ظاہر ہے کہ رویے موروثی نہیں بلکہ اکتسابی ہوتے ہیں اور یہ دلچسپیوں اور عادتوں سے مختلف نہیں ہوتے۔ رویے تقلید کا بھی نتیجہ ہوتے ہیں، تعلم کا بھی اور بعض اوقات تلازم کا بھی۔ مثلاً کوئی بچہ اگر کسی استاد کو پسند کرتا ہے تو اس کے مضمون کو بھی پسند کرنے لگے گا جو وہ استاد پڑھاتا ہے۔ چنانچہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ہم اپنے ماحول کو اپنے رویوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے بارے میں منفی رویہ رکھتا ہے تو آپ کی سیدھی بات بھی اسے بری لگے گی اور آپ کی معقول بات میں بھی اسے غیر جانبداری نظر آئے گی۔ تعلم کا ایک مقصد یہ ہے کہ علم اور حصول علم کے لیے صحیح رویے پیدا کیے جائیں، چنانچہ مدرسے میں صحیح رویے پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ استاد تدریس سے بعض مضامین کے ساتھ محبت بھی پیدا کر سکتا ہے اور نفرت بھی۔ اسی طرح ایک سخت گیر اور متعصب استاد بچوں میں غلط رویے پیدا کر دیتا ہے جس سے تعلم کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ مدارس میں ایسی سرگرمیوں اور فعالیتوں کا بھی اہتمام کیا جانا چاہیے جو بچوں میں تعلم سے صحیح رویے کا سبب بنے۔ اسی طرح ہم دوسرے لوگوں، قوموں اور گروہوں کے بارے میں بھی تعصب کے بجائے محبت کا رویہ اجاگر کر سکتے ہیں۔ 2.10 تحریک ایک داخلی کیفیت کا نام ہے جو کسی ایسی فعالیت کو پیدا کرتی ہے جو اپنے مقصد کے حصول تک جاری رہتی ہے۔ تحریک کی ابتدا احتیاجات سے ہوتی ہے، اس لیے مدارس کو احتیاجات کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ بچوں میں سیکھنے کی خواہش پیدا کرنے کا راز اسی میں ہے۔ کوئی طالب علم کسی مضمون پر اس لیے محنت کرتا ہے کہ اس کی بنیادی حاجت کی تسکین کرتا ہے اور دوستوں میں عزت اور ذاتی وقار کا باعث بنتا ہے۔
ثانوی جماعت کے طلباء زندگی کی اس منزل پر ہوتے ہیں کہ ان میں بآسانی تحریک پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے 3 نکات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، آزادی۔ آزادی سے مراد کھلی چھٹی نہیں بلکہ انہیں آزادی فکر و عمل دینا ہے، کیونکہ مدرسے میں ہم نے بچوں کو دوسروں کا محتاج بنانے کے بجائے اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونے کے قابل بنانا ہے اور اسے خود اعتمادی کی دولت سے مالا مال کرنا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ انہیں مختلف ذمہ داریاں سونپی جائیں، وہ مدرسے کی کسی سوسائٹی کے ممبر بنیں، وہ اپنے فیصلے باہمی مشاوروں سے کریں۔ استاد کو اپنا کوئی فیصلہ ان پر نہیں ٹھوسنا چاہیے بلکہ چاہیے کہ ان کی رائے کا احترام کرے۔ اس طرح ان میں ایسی تحریک پیدا ہوگی کہ وہ مدرسے کو اپنا مدرسہ سمجھیں گے اور اس کے ہر کام میں دلچسپی لیں گے۔ پسندیدگی کی خواہش۔ ہر عمر کے انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پسندیدگی کی نظروں سے دیکھا جائے۔ دوسروں کی ناپسندیدگی اور ناخوشی انسان کو پریشان کر دیتی ہے۔ اگر استاد یہ ظاہر کرے کہ وہ کسی بچے کو پسند نہیں کرتا تو اس کا دل پڑھائی میں نہیں لگے گا، وہ مدرسے یا کم از کم اس کلاس سے بھاگے گا۔ اس لیے استاد کو چاہیے کہ بچے کی تعریف نہ کرے اور نہ ہی برا بھلا کہے، بلکہ علیحدگی میں اس کی غلطی یا کمزوری سے اسے آگاہ کرے اور اس طرح رہنمائی کرے کہ بچہ اپنی کمزوری دور کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ بچے نہ صرف استاد بلکہ اپنے ہم دوستوں کی پسندیدگی کے خواہاں ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے بچے انہیں بھی کاموں میں شریک کریں اور اپنا دوست بنائیں۔ چنانچہ استاد مشاہدے سے پتہ چلا سکتا ہے کہ کون سا بچہ نشانہ ہدف بنا ہوا ہے، پھر ان کا مناسب تدارک کرے اور ایسا ماحول پیدا کرے کہ سب بچے ایک دوسرے کی عزت کریں۔ توقیر ذات۔ ذاتی وقار کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی نگاہوں میں خود اپنی قدر و منزلت ہو، اسے غرور، تکبر یا خود پسندی کے معنوں میں لینا مناسب نہیں۔ احساس کمتری میں مبتلا بچوں میں توقیر ذات کا فقدان ہوتا ہے۔ ایسے بچے کوشش سے پہلے ہمت ہار دیتے ہیں۔ چنانچہ صحت مند شخصیت کی تشکیل کا تقاضا ہے کہ بچہ خود اپنی آپ عزت کرے۔ تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ جو بچے اپنے بارے میں ایسی موافق رائے رکھتے ہوں جو حقیقت پر مبنی ہو تو وہ عام طور پر پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں۔ اچھی رائے اس وقت قائم ہوتی ہے جب بچے کو اپنی متعین کردہ منزلوں تک پہنچنے میں کامیابی ہو۔ مثلا اگر بچہ چاہتا ہے کہ وہ ریاضی میں سے کم از کم 100 نمبروں میں سے 50 نمبر حاصل کرے تو یہ منزل اس نے خود متعین کی ہے۔ اگر وہ اس میں ناکام ہو تو اسے احساس ناکامی ہوگا۔ ایسے تجربات سے اسے احساس کمتری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 263۔ چنانچہ ایسے بچوں کو غلط ناموں سے پکارنے کے بجائے ان کی مناسب حوصلہ افزائی کی جائے اور اسے یقین دلایا جائے کہ ہمت اور کوشش سے وہ اپنی متعین کردہ منزل ضرور حاصل کرے گا۔ انعام، گروہی مقابلے، نتائج کا علم، مناسب رہنمائی اور خوشگوار ماحول ایسے طریقے ہیں جو بچوں کے سیکھنے کی خواہش کو متحرک رکھتے ہیں۔ 2.11 تھکان و بوریت۔ کام کرنا اگرچہ زندگی کی علامت ہے لیکن متواتر کام کرتے رہنے سے انسانی قوت میں کمی آنے لگتی ہے، جس سے کام کی رفتار اور معیار متاثر ہوتا ہے۔ باقاعدہ تحقیق و تجربے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایک وقت تک متواتر کام کرنے کے بعد انسانی جسم میں کچھ ایسی تبدیلیاں ہونے لگتی ہیں جس سے کام کو جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر اسے مجبور کیا جائے تو کام اور معیار میں فرق آنے لگتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ چنانچہ تھکان اور بوریت سے مراد جسم اور ذہن کی وہ تبدیل شدہ حالت ہے جس میں انسان اپنے آپ کو مزید کام کرنے کی قوت نہیں پاتا۔ تھکان میں انسانی جسم متاثر ہوتا ہے، لیکن جب یہی کیفیت جسم کے بجائے دماغ کو ہونے لگے اور ذہن مزید دفاعی کام کرنے کے متحمل نہ ہو تو اسے بوریت کا نام دیا جاتا ہے۔ تھکان و بوریت جسم کی 2 الگ الگ کیفیتوں کا نام ہے، لیکن نتائج اور رد عمل کے اعتبار سے یکساں ہے، یعنی کام سے دستبرداری اور آرام و سکون کی خواہش۔ بعض ماہرین کے نزدیک جسمانی تھکان ذہنی تھکان سے ہوتی ہے، یعنی ذہنی کام کے دوران کافی مقدار میں قوت اور توانائی خرچ ہوئی جس کا اثر اعصاب اور جسم کے دوسرے حصوں پر پڑتا ہے، چنانچہ نتیجے میں بوریت کے بعد تھکان پیدا ہو جاتی ہے۔ مدارس میں جسمانی تھکان کے بجائے ذہنی بوریت سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے۔ بوریت کی حالت میں بچے تدریس سے چندہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ان کے ذہن اثرات قبول کرنے اور انہیں محفوظ رکھنے سے معذور ہو سکتے ہیں اور وہ سبق پر اپنی توجہ قائم نہیں رکھ سکتے۔ ایسی حالت میں ان پر کسی قسم کا دباؤ یا اصرار بچوں کو چڑچڑا تک بنا دیتا ہے، ان کی غلطیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اس لیے ان کی کوششوں کی رفتار اور نتائج کا معیار پست ہوتا ہے۔ دوران تدریس استاد کو ہر وقت بچوں کے افعال و کردار پر نگاہ رکھنی چاہیے
چنانچہ بچوں پر بے توجہی، اکتاہٹ یا بوریت کے آثار نمودار ہوں، ان کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کرنے چاہئیں۔ ایسے موقع پر صفحہ نمبر 264 کوئی لطیفہ یا کوئی دلچسپ واقعہ بیان کرنا مفید اثرات پیدا کرتا ہے۔ کمرے کا ماحول خوشگوار اور بچوں کے بیٹھنے کا انداز درست ہو، روشنی اور ہوا کا انتظام مؤثر ہونا چاہیے۔ دوران تدریس چھوٹے چھوٹے وقفے دیے جائیں۔ 2.12 خاندان اور تمدن۔ خاندان اور تمدن بھی تعلم کو نمایاں طور پر متاثر کرتے ہیں۔ بچہ ہر گھر کے ماحول سے بہت کچھ لے کر نکلتا ہے، مگر یہ کہا جائے کہ بچہ خاندان اور گھریلو ماحول کا آئینہ دار ہوتا ہے تو اس میں مبالغہ نہ ہوگا۔ 2.12 خاندان اور تمدن بھی تعلیم کو نمایاں طور پر متاثر کرتے ہیں۔ بچہ گھر کے ماحول سے بہت کچھ لے کر نکلتا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ بچہ خاندان اور گھریلو ماحول کا آئینہ دار ہوتا ہے تو اس میں مبالغہ نہ ہوگا۔ بچے کی شخصیت کو سنوارنے، بگاڑنے، بچے کو تعلیم یافتہ بنانے اور ان پڑھ رکھنے میں گھر کا بڑا ہاتھ ہے۔ خاندان کی معاشرتی اور اقتصادی حالت بھی بچے کو بہت متاثر کرتی ہے، کیونکہ بچے پر گھریلو اثر بڑا مستقل اور دیر پا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر والدین مثبت اور موزوں جذبات کے مالک ہوں تو بچہ اچھے جذبات لے کر نکلتا ہے، لیکن اگر گھر کو جہنم کا نمونہ بنائے رکھیں تو بچے کے جذبات بھی دب جائیں گے اور بچہ داغدار شخصیت لے کر مدرسے میں قدم رکھے گا۔ بچہ جب گھریلو ماحول سے نکل کر مدرسے میں آتا ہے تو والدین کے بجائے استاد بچوں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، ان کی شخصیت کے اثرات کو لاشعوری طور پر قبول کرتے ہیں۔ اس لیے معلم کو اچھی شخصیت کا مالک ہونا چاہیے، اس میں ایک اچھے استاد کے تمام اوصاف ہونے چاہیے۔ اسی طرح کسی معاشرے کا مخصوص تمدن بھی بچے کے تعلم کو بہت متاثر کرتا ہے۔ مثلا جمہوری تمدن میں بچے عدل و انصاف، مساوات اور آزادی جیسے میلانات کی تربیت پاتے ہیں۔ صنعتی تمدن میں بچوں میں میکینکی صلاحیتوں، انجینئرنگ اور سائنس کے علوم کی اکتساب کے لیے ذہنی آمادگی پیدا ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ تمدن اور تعلم بھی دیگر عناصر کی طرح گہرے رشتے میں منسلک ہیں۔ 2.13 اہم نکات۔ تعلم پر اثر انداز ہونے والے عوامل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، تعلم کا عمل اگر نشو و نما کے مدارج کے مطابق ہو تو بچہ بآسانی سیکھتا چلا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 265 تعلم کے عمل میں جائز تعریف اور غلطی پر مذمت بے حد ضروری ہے۔ نمبر 3، تعلم کے معیار آرزو اور تعلم کے مقاصد کے درمیان توازن تعلم کے عمل کو مضبوط کرتا ہے۔ 4، دلچسپی سے کیا گیا کام آسان ہوتا ہے اور اس طرح دلچسپ مواد جلدی اور بآسانی ذہن نشین ہو سکتا ہے۔ 5، جذبات کا مناسب اور متوازن رد و بدل تعلم کے عمل کے لیے فائدہ مند ہے، مگر منفی اور شدید جذبات تعلم کے عمل پر منفی اثرات بھی چھوڑتے ہیں۔ 6، تعلم کے عمل کے لیے ضروری ہے کہ طلبہ کی توجہ سبق کی طرف مرکوز رہے۔ توجہ کا ہٹ جانا یا ادھر ادھر ہونا تعلم کے عمل میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ 7، ذہانت کا معیار تعلم کے عمل کو براہ راست متاثر کرتا ہے، لیکن اگر استاد طلبہ کے ذہنی معیار کے مطابق منصوبہ بندی کرے تو تعلم کا عمل آسان اور بہتر ہو سکتا ہے۔ 8، مشق سے مراد صرف دہرائی یا رٹائی نہیں بلکہ بار بار ایسے تجربات سے گزارنا جو کسی خاص طرز کے تعلم کو مستحکم کریں۔ 9، معلم اور متعلم دونوں کا رویہ تعلم کے عمل کو متاثر کرتا ہے۔ 10، طلبہ میں تعلم کی تحریک پیدا کرنے کے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں، مثلا گریڈز، اسٹار، بیجز اور انعامات وغیرہ۔ 11، مستقل کسی چیز کے بارے میں پڑھنے، سننے، دیکھنے یا ایک ہی طرز کے تجربات سے انسان میں تھکان اور بوریت پیدا ہوتی ہے، جس سے تعلم کا عمل نہ صرف سست ہوتا ہے بلکہ رک بھی سکتا ہے۔ 12، مختلف خاندان اور تہذیبیں بچے کو اقدار اور عقائد دیتے ہیں جس کے منافی کسی بھی قسم کا علم بچے کا ذہن قبول نہیں کرتا۔ صفحہ نمبر 266 2.14 خود آزمائی نمبر 2۔ سوال نمبر 1، تعلم پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی مثالیں درج کریں، اور سوال نمبر 2، اوپر دیے گئے عوامل پر جو تعلم پر اثر انداز ہوتے ہیں ان کے لیے مناسب تدابیر تعلم و تدریس بیان کریں، اور ان دونوں کے لیے آپ دوبارہ سبق کو سنیں۔ صفحہ نمبر 267 نمبر 3، تعلم اور انفرادی اختلافات۔
اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بڑا تنوع پیش کیا ہے. جس طرح انواع اقسام کی اشیاء ہیں، اسی طرح ایک قسم کی اشیاء اور جاندار اپنی انفرادی خصوصیات کی بنا پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں. انسان جو ایک دوسرے سے مشابہ، ہم رائے، ہم خیال اور مماثل ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں، وہ دراصل گہرے اور نمایاں اختلافات کی بنا پر ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں اور ان کے اختلافات کی انفرادیت کو اجاگر بھی کرتے ہیں. یہ انفرادی اختلافات ظاہری بھی ہو سکتے ہیں اور باطنی بھی، جسمانی بھی ہو سکتے ہیں اور کرداری بھی، اکتسابی اور غیر اکتسابی بھی. غرض یہ کہ انفرادی اختلافات کی بنیاد وراثت اور ماحول دونوں پر ہے. فرد ان سے جس طرح اثرات قبول کرتا ہے، جن واقعات و حادثات سے گزرتا ہے اور جس طرح خود کو سب سے الگ ہستی شمار کرتا ہے، اسی میں اس کی انفرادیت پنہاں ہوتی ہے. باکس میں ہے کہ انفرادی اختلافات سے مراد وہ اختلافات اور تغیرات ہیں جو ایک فرد دوسرے فرد سے رکھتا ہے، اور اختلافات جسمانی، ذہنی، جذباتی اور معاشرتی ہونے کے علاوہ مخصوص رجحانات اور میلانات کے بھی ہو سکتے ہیں. 3.1 انفرادی اختلافات اور عمل تدریس. تعلم کے عمل میں انفرادی اختلافات بڑی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ انفرادی اختلافات کو سمجھے بغیر تعلم کا عمل کامیاب نہیں ہو پاتا. روزمرہ کے مشاہدے اور تجربات سے معلوم ہوتا ہے کہ انفرادی اختلافات نے بچوں کے تعلم کو متاثر کیا. ہم تعلیمی میدان میں دیکھتے ہیں کہ بچے ایک ہی ماحول، ایک ہی استاد، ایک ہی نصاب، ایک ہی طریقہ تدریس اور ایک ہی ذہنی آزمائش کے باوجود ان کے تعلیمی نتائج میں فرق ملتا ہے. بعض ناکام اور بعض کامیاب ہوتے ہیں، بلکہ کامیابی میں بھی اختلاف ہوتا ہے. یہ اختلاف ان کی ذہنی اختلافات کو ظاہر کرتا ہے. تعلیمی میدان میں انفرادی اختلافات پر اس وقت سے زیادہ زور دیا جائے گا جب تعلیمی ماحول میں یکسانیت کے باوجود ان کی آموزش اور ذہنی آزمائشوں کے نتائج زمین و آسمان کا فرق محسوس ہو. اس موضوع پر کافی غور و فکر اور تحقیق کرنے کے بعد واضح ہوا کہ ہم اختلافات کو نظر انداز نہیں کر سکتے. صفحہ نمبر 268. اگر بچے کے تعلم کے عمل کو بہتر بنانا ہے تو ان کے اختلافات کو پیش نظر رکھ کر تعلم کے بہتر وسائل اختیار کیے جائیں تاکہ بچے ذہنی لحاظ سے بہتر ہوں اور ان کی آموزش بھی بہتر ہو. گویا صحیح تعلم وہی ہے جس میں انفرادی اختلافات کو ملحوظ رکھا جائے. ان اختلافات کو مد نظر رکھ کر مندرجہ ذیل طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں. نمبر 1 خاص مدرسے. بعض بچے ذہنی پسماندگی کی وجہ سے عام طلبہ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، اس لیے ان کے لیے علیحدہ مدرسوں کا انتظام کیا جاتا ہے. ان کا نصاب ایسا ہونا چاہیے جو ان کی قابلیت کے مطابق ہو. ان کی تدریس کا طریقہ بھی مخصوص ہوتے ہیں اور ان کے اساتذہ کی تربیت بھی خاص نہج سے کی جاتی ہے. نمبر 2 گروہ بندی. محدود وسائل کی وجہ سے اگر علیحدہ مدرسوں کا قیام ممکن نہ ہو تو اس کا متبادل انتظام کلاس میں گروہ بندی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، یا پھر اسکول کے مختلف سیکشن بنائے جا سکتے ہیں. گروہ بندی کی وجہ سے طریقہ ہائے تدریس میں لچک پیدا ہوتی ہے اور ان کو بچوں کی ذہانت کے مطابق ڈھالا جاتا ہے. مزید برآں ذہین بچے سست رفتار بچوں کے ساتھ پڑھ کر دلچسپی کھو بیٹھتے ہیں. گروہ بندی سے وہ اپنی سطح کے بچوں کے ساتھ خوش رہ کر کام کرتے ہیں اور کن ذہن بچے احساس کمتری شکار نہیں ہوتے. نمبر 3 انفرادی توجہ اور سمعی و بصری معاونات کا استعمال. مدرسے کے اوقات میں یا مدرسے کے اوقات کے بعد استاد خصوصی توجہ کے مستحق بچوں کو اصلاحی تعلیم دے سکتے ہیں، جس میں وہ انفرادی توجہ دے کر اور سمعی و بصری معاونات کی مدد سے سبق کو آسان بنا سکتے ہیں. استاد بچوں کی تعلیمی کمزوریوں کا پتہ چلا کر ان کا تدارک کر سکتے ہیں. کھیل اور ڈرامے وغیرہ کے ذریعے بھی خصوصی توجہ کے مستحق بچوں کے لیے تعلیم کو مفید بنایا جا سکتا ہے. صفحہ نمبر 269. نمبر 4 نصاب میں توسیع. نصاب میں توسیع سے بچوں کی دلچسپی قائم رہتی ہے اور ان کی ذہانت کو بھرنے اور نکھرنے کا موقع ملتا ہے. اگر نصابی مضامین کی تعداد بہت زیادہ ہوگی تو بچے کو اپنی صلاحیت اور دلچسپیوں اور رجحانات کے مطابق مضامین کا انتخاب کر لیں گے. اس طرح ان پر اختلافات کی منفی اثرات کم ہوں گے. نمبر 5 ہم نصابی سرگرمیوں کی تعداد میں اضافہ. جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ بچے
بچے اپنی دلچسپیوں اور رجحانات میں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک سرگرمی اگر ایک بچے کو پسند ہے تو دوسرا بچہ اسے پسند نہیں کرتا۔ اگر ایک ریاضی کے مضمون میں لائق ہے تو دوسرا اس میں بار بار ناکام ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک بچہ کسی کھیل میں بہت اچھا ہے تو دوسرے کھیل میں معمولی کارکردگی دکھاتا ہے۔ یہ سب اختلافات فطری ہیں اور بچوں کے ہر گروہ میں موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا بچوں کی بہتر تربیت کا تقاضا ہے کہ مدرسے کے پروگرام میں نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جائے تاکہ طلبہ کی زیادہ سے زیادہ تعداد حصہ لے سکے اور اپنی دلچسپیوں کے مطابق کھیلوں کا انتخاب کر کے اپنی فطری اختلافات کی تشفی کر سکے۔ نمبر 6، تحریک۔ ایک جماعت میں ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو سبق کے دوران پوری توجہ نہیں دیتے۔ ان میں سستی اور کاہلی کی خصوصیات نمایاں ہوتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سیکھنے کی خواہش تیز ہوتی ہے، تجسس اور تلاش کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے اور وہ نئے نئے تجربات کر کے اپنے تجسس کے جذبے کی تشفی کرتے ہیں۔ ایک سست اور لاپرواہ بچے میں سیکھنے کی خواہش پیدا کرنا بھی استاد کے کاموں میں سے ایک ہے۔ استاد کو اپنی تدریس میں دلچسپی پیدا کرنے کے مختلف طریقے استعمال کرنے چاہئیں۔ مثلاً کھیل کے ذریعے تعلیم دے۔ جو سبق پڑھایا جائے وہ بچوں کے ذاتی تجربوں سے مربوط ہو۔ سبق عملی نوعیت کے ہونے چاہیے۔ اس طرح بچے کام کر کے خوش بھی ہوتے ہیں اور ان کی دلچسپی بھی قائم رہتی ہے۔ سبق لمبے نہیں ہونے چاہیے اور استاد سمعی بصری معاونات کے ذریعے تعلیم دے۔ صفحہ نمبر 270۔ نمبر 7، دلچسپیاں۔ بچے کچھ کام کر کے خوش ہوتے ہیں اور کچھ کاموں میں بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ ایک کام کسی خاص بچے کی دلچسپی کا باعث ہوتا ہے لیکن دوسرا بچہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا۔ دلچسپیاں اکتسابی ہوتی ہیں، یعنی بچے اپنے ماحول سے چیزوں کو پسند یا ناپسند کرنا سیکھتے ہیں۔ بچوں کی دلچسپیوں کا نصاب، طریقہ تدریس اور درسی کتب سے گہرا تعلق ہے۔ عام مشاہدہ ہے کہ بچے جن کاموں میں دلچسپی لیتے ہیں ان پر کافی وقت صرف کرتے ہیں۔ ان کاموں کو کرتے ہوئے تھکن اور بیزاری ان کے پاس نہیں پھٹکتی۔ اس کے برعکس دلچسپی کی عدم موجودگی ان کو جلد تھکا دیتی ہے۔ اس لیے بچوں کی تدریس ان کی دلچسپیوں کو مد نظر رکھ کر کرنی چاہیے تاکہ ان میں خود اعتمادی اور قیادت کی صلاحیت پیدا ہو اور ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ دلچسپیوں کو مد نظر رکھ کر بچوں کی گروہ بندی کی جا سکتی ہے۔ ایسی جماعت جہاں بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے استاد کے لیے کئی قسم کے مسائل پیدا کرتی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ بچوں کے مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے ان کی دلچسپیوں کے مطابق پڑھنے لکھنے کا کام دیا جائے۔ اس طرح بچے مصروف رہتے ہیں، استاد اس دوران اپنا کام کرتا ہے اور نظم و ضبط برقرار رہتا ہے۔ 8، صلاحیت۔ بچوں کی صلاحیتیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ مثلا اگر دو بچے ایک ہی سطح کے ہوں تو ضروری نہیں کہ ان کی صلاحیتیں بھی یکساں ہوں۔ ممکن ہے کہ ایک بچے میں وکیل بننے کی صلاحیت ہو تو دوسرے میں ڈاکٹر بننے کی صلاحیت ہو۔ تحریری اور تقریری کام کرنے کی صلاحیت، عددی یا حساب سے تعلق رکھنے والے کاموں کی صلاحیت، تصویر کشی کی صلاحیت، ٹائپ کرنے اور دفتری کام کرنے کی صلاحیت، موسیقی کی صلاحیت وغیرہ قابل ذکر صلاحیتیں ہیں۔ یہ صلاحیتیں موروثی بھی ہو سکتی ہیں۔ ماحول سے ان صلاحیتوں کو بھرنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر صلاحیت کا مطابق کام نہ ملے تو انسان اطمینان قلب سے محروم ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 271۔ مضامین اور پیشے کا انتخاب صلاحیتوں کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ اگر انتخاب کے وقت والدین کی مرضی کو ٹھونسا جائے اور صلاحیتیں نظر انداز کر دی جائیں تو اکثر بچوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ استاد کا کام ہے کہ وہ بچوں کی صلاحیتوں کا پتہ چلائے اور مضامین کے انتخاب میں ان کی صحیح رہنمائی کرے۔ نمبر 9، بچوں کے مطالعے کے طریقے۔ استاد کے لیے صرف یہ نکات کافی نہیں کہ وہ انفرادی اختلافات کی حقیقت کو تسلیم کرے، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اسے ان تمام رسمی اور غیر رسمی طریقوں کا علم ہو جو ان اختلافات کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہر جماعت میں عام طور پر بچوں کی تعداد تقریباً 40 کے قریب ہوتی ہے۔ اگر استاد ان سب کو کچھ سکھانا چاہتا ہے تو اسے ان کی خصوصیات کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ استاد درج ذیل طریقوں کی مدد سے بچوں کی خصوصیات کا پتہ لگا سکتا ہے۔ نمبر 1، اسکول کے ریکارڈ کی مدد سے۔ نمبر 2، استاد کی ڈائری کے ذریعے۔ نمبر 3، انٹرویو کے ذریعے۔ نمبر 4، مشاہدے کے ذریعے۔ نمبر 5، پڑتالی فہرست کی مدد سے۔ نمبر 6، معاشرتی تعلقات کی پیمانے سے۔ نمبر 7، سوال نامے کے ذریعے۔ نمبر 8، معیاری آزمائشوں کی مدد سے۔ نمبر 9، مطالعہ احوال کے ذریعے۔
3.2 انفرادی اختلافات اور مدرسے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر بچے کے لیے، خواہ وہ بچہ اپنے گروہ سے کتنا ہی مختلف کیوں نہ ہو، تعلیم کی تمام مناسب سہولیات کا بندوبست کرے۔ اس کے لیے حسب ذیل اقدامات ضروری ہیں۔ صفحہ نمبر 272۔ نمبر 1، بچوں کے انفرادی اختلافات کی صحیح اور بروقت شناخت۔ نمبر 2، بچوں کو تمام سہولتیں پہنچانا جن سے وہ اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق کامیاب ہو سکیں۔ نمبر 3، صحت مند ماحول کی فراہمی ہو تاکہ بچے کی ذاتی نشوونما ہوتی رہے۔ نمبر 4، تربیت یافتہ کونسلر مہیا کرنا۔ نمبر 5، انفرادی دلچسپیوں اور ضروریات کے مطابق نصاب مہیا کرنا۔ نمبر 6، سمعی و بصری اعانات مہیا کرنا۔ اور نمبر 7، دیگر مددگار اداروں کا تعاون حاصل کرنا۔ 3.3 اہم نکات۔ تعلم کے عمل میں انفرادی اختلافات بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ مختلف خواص رکھنے والے طلباء کے لیے تعلم کا عمل بھی مختلف ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے مندرجہ ذیل طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، خاص یا خصوصی بچوں کے لیے خاص مدرسے بنائے جا سکتے ہیں جہاں ان کو خصوصی تعلیم دی جائے۔ نمبر 2، گروہ بندی کے ذریعے مختلف بچوں کو الگ الگ گروہوں میں رکھ کر ان کے لیے مناسب ماحول اور تعلم کا بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، انفرادی توجہ کے ذریعے ہر طالب علم کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے، مثلا سمعی و بصری معاونات کا استعمال مختلف طرز سے سیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 4، نصاب میں وقتاً فوقتاً نہ صرف وقت اور زمانے کی تبدیلیوں کے لیے لازم ہے بلکہ بچوں کی بدلتی ہوئی دلچسپیوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ نمبر 5، ہم نصابی سرگرمیوں کے ذریعے طلباء کے مابین اختلافات اور مختلف خواص کا جائزہ بھی لیا جا سکتا ہے اور ان کے شوق کے مطابق موزوں سرگرمیاں بھی تیار کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 6، ایک ہی جماعت میں پائے جانے والے انفرادی اختلافات کی وجہ سے مختلف بچوں کو مختلف درجے کی تحریک کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے انفرادی توجہ درکار ہے۔ نمبر 7، بچوں کی مختلف دلچسپیوں کو سامنے رکھتے ہوئے تعلم بذریعہ سرگرمی کا طریقہ بےحد مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 8، مختلف بچوں میں مختلف صلاحیتیں دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہیں، مثلا تحریری صلاحیت اور تقریری صلاحیت وغیرہ۔ ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے تعلم کا عمل مؤثر اور بہتر کیا جاتا ہے۔ نمبر 9، سب سے اہم امر یہ ہے کہ کسی بھی جماعت کے بچوں کی انفرادی اختلافات کا صحیح مطالعہ کیا جائے اور پھر ان کے مطابق اسباق کی منصوبہ بندی کی جائے۔ نمبر 10، ایک مدرسے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تمام طلباء کی انفرادی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے تعلیم کے مقاصد حاصل کرے۔ 3.4 خود آزمائی۔ نمبر 3، سوال نمبر 1، مؤثر تعلیم کے لیے ایک استاد انفرادی اختلافات کو مد نظر رکھ کر کیا تدابیر اختیار کر سکتا ہے؟ درج کریں۔ سوال نمبر 2، بچوں کی شخصیت کا مطالعہ کرنے کے لیے جن طریقوں سے مدد دی جا سکتی ہے درج کریں، اور ان دونوں سوالات کے لیے جواب کا مطالعہ کا یونٹ دیکھیے۔